لاہور کی ایک عام سی رات تھی۔ جوم کے شادی ہال میں کہکہے گونج رہے تھے، ڈھول کی تھاپ، روشنیوں کی چمک اور دروازے پر سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال بالا خود مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی شادی، مگر اکبر کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف جا رہی تھی، جیسے کسی ایسے شخص کا انتظار ہو جس کے آنے سے پورا منظر بدل جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا، کالے شیشوں والی لینڈ کروزر گیٹ کے باہر رکی، دروازہ کھلا اور ہال میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ بلاج آ گیا، کسی نے سرگوشی کی، جیسے کسی پرانی کہانی کا کردار زندہ لوٹ آیا۔ سفید شلوار قمیض پر سیاہ پفر جیکٹ، چہرے پر وہی یقین جو صرف طاقت کے عادی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی آگے بڑھا، مسکرا کر گلے ملا۔ محفل دوبارہ کہکہوں، موسیقی اور فلیش لائٹ سے بھر گئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انہی فلیش لائٹس کے بیچ ایک نیا فوٹوگرافر داخل ہوا۔ ہاتھ میں کیمرہ ضرور تھا، مگر اس کی انگلی ٹریگر پر تھی، شٹر پر نہیں۔ چند لمحوں بعد خوشی کی آوازیں چیخوں میں بدل گئی، گولیاں چلی، لوگ بھاگے اور فرش پر گرا وہ شخص جس کے نام سے لاہور دہائیوں سے کانپتا تھا، امیر بلاج ٹیپو۔ سب حیران تھے، یہ حملہ اچانک تھا یا طے شدہ؟ کون تھا وہ فوٹوگرافر اور اس نے نشانہ کیوں بنایا؟ یہ کوئی عام قتل نہیں، لاہور کی سب سے پرانی دشمنی کا فیصلہ تھا، جو آج آخرکار سنا دیا گیا۔ فائرنگ رک چکی تھی، شادی ہال کی روشنیوں میں اب صرف چیخیں گونج رہی۔ زمین پر گرا ہوا تھا امیر بلاج ٹیپو، سینہ گولیوں سے چھلنی، چہرہ خون میں تر، اور لاہور کی سب سے خطرناک دشمنی کا وارث بے حس و حرکت۔ گارڈز نے فوری رد عمل دیا اور حملہ آور کو وہیں موقع پر مار گرایا۔ چون پولیس 7 منٹ کے اندر موقع پر پہنچی، لاش کور کی گئی، علاقہ سیل ہوا اور فورنزک ٹیم نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیا۔ جب مقتول حملہ آور کا سامان چیک کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ ہاتھ میں DSLR کیمرہ، گلے میں پریس کارڈ، مگر کیمرے کے اندر چھپی تھی 9mm پستول۔ یعنی قاتل تقریب میں فوٹوگرافر بن کر داخل ہوا تھا اور نشانہ صرف ایک تھا، بلاج ٹیپو۔ پولیس نے گولیاں، خول اور فنگر پرنٹس اکٹھے کر کے لیب بھجوائے۔ CCTV فوٹیج دیکھی گئی، ایک شخص ہاتھ میں کیمرہ ہجوم کے بیچ چند لمحے کھڑا رہتا ہے، پھر اچانک رخ بدلتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے۔ پورا منظر صرف 58 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہال کے اندر افراتفری پھیل گئی، کئی مہمان زخمی ہوئے، کچھ نے موبائل سے ویڈیوز بنائی اور انہی ویڈیوز نے بعد میں قاتل کی نقل و حرکت واضح کر دی۔ پولیس نے 23 عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے۔ ان میں سے 2 گواہوں نے بتایا کہ حملہ آور تقریب سے کئی گھنٹے پہلے اندر آیا تھا اور مسلسل ایک ہی شخص پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تحقیقات سے جو پہلا نام سامنے آیا وہ تھا مظفر حسین۔ پولیس کے مطابق وہ ایک کرائے کا شوٹر تھا جو کچھ عرصہ پہلے دبئی سے واپس آیا تھا۔ فون ڈیٹا نے ایک پرانا نام دوبارہ زندہ کر دیا، خواجہ طریف عرف تیفی بٹ۔ مزید چھانبین میں انکشاف ہوا کہ فائرنگ سے کچھ دیر پہلے مظفر کے فون پر 2 نمبر ایکٹیو تھے، ایک نصیر آباد سے، دوسرا مال روڈ کے قریب۔ یہ دونوں نمبر اسی گروہ سے جڑے تھے جو ماضی میں ٹیپو ٹرکاں والا اور بلا ٹرکاں والا کے قتل کے مقدمات میں سامنے آ چکے۔ ان شواہد پر لاہور پولیس نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی۔ مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا یا لاہور کے انڈر ورلڈ کی ایک منظم گینگ پلاننگ۔ JIT نے کال ریکارڈ، لوکیشن ڈیٹا اور مالی لین دین کا جائزہ لیا۔ اسی ڈیٹا سے 2 نئے نام سامنے آئے، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور احسن شاہ۔
जो कभी बलाज टीपू का करीबी दोस्त समझा जाता था, अब मशकूक राब्ता था। पुलिस के मुताबिक हमले से चंद घंटे पहले कई कॉल्स उसी के नंबर से की गई। तहकीकात में यह भी सामने आया कि अहसन शाह ने मुबैना तौर पर 50 मिलियन रुपए हासिल किए बलाज के मामूलात और आमदोरफ्त की तफसील देने के बदले। चंद दिन बाद पुलिस ने अहसन शाह को हिरासत में लिया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक उसे शादबाग के करीब निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था जब अचानक फायरिंग हुई। अहसन शाह शदीद जख्मी हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ये हमलावरों की जवाबी फायरिंग थी, मगर बहुत से लोग समझते हैं ये इंसाफ नहीं, खामोश इंतकाम था। इसके बाद कहानी लाहौर से निकलकर दुबई जा पहुंची। FIA ने इंटरपोल से राब्ता किया और मरकजी मुल्ज़िम ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कराया। चंद दिन बाद उसे पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जब CCD टीम उसे लाहौर ला रही थी, काफिला रहीम यार खान के करीब पहुंचा, जहां एक मुसल्ला हमला हुआ। फायरिंग के तबादले में तीफी भट्ट शदीद जख्मी हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जान गवा बैठा। पुलिस का कहना था हमला तीफी भट्ट के साथियों ने किया। जवाबी फायरिंग में तीफी भट्ट मारा गया, मगर लाहौर की गलियों में एक सरगोशी गूंजी। क्या यह वाकई मुकाबला था या इंसाफ की मेज पर रखा गया आखिरी सौदा? बलाज टीपू, एक नाम 3 नस्लों की दास्तान। अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला 3 सितंबर को लाहौर में पैदा हुआ। बीकन हाउस से तालीम हासिल की, फिर दुबई गया, मगर लाहौर की मट्टी से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। उसका दादा बिल्ला ट्रकों वाला और बाप टीपू ट्रकों वाला लाहौर के अंडरवर्ल्ड के वो नाम थे जिनसे पूरा शहर वाकिफ था। 2010 में बाप के कत्ल के बाद बलाज दुबई से वापस आया, कारोबार संभाला और दुश्मनी भी। फिर एक नया मोड़ आया। बलाज ने फैसला किया कि अब ताकत नहीं, सियासत के रास्ते पर चलना है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ली। फिर वक्त के साथ मुस्लिम लीग नून के मुकामी हलकों के करीब आ गया। कहते हैं वो दुश्मनी खत्म करना चाहता था, उस खून की लकीर को जो 3 नस्लों से चली आ रही। 2016 में अपने कजन बासत के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हुआ, मगर पुलिस कोई ठोस सबूत न ला सकी। चंद दिन बाद बेल पर रहा हो गया। तब भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो लड़ाई खत्म करके जिंदगी को नए रास्ते पर डालना चाहता हो। मगर लाहौर की गलियां भूलती नहीं। 18 फरवरी 2024 जून के एक शादी हॉल में वही दरवाजा दोबारा खुल गया और चंद सेकंड में ये दास्तान अपने आखिरी अंजाम पर पहुंच गई और लाहौर ने एक और बादशाह को मट्टी के सुपुर्द होते देखा।